बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आपके सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दो जजेस का फ़ैसला है। इंतहाई दिलचस्प फ़ैसला जिसमें आपके कई सवालात के जवाबात मौजूद हैं। सबसे पहले इस केस की स्टोरी क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। होता ये है कि एक शख्स है जिसका नाम है एफ़। ये फ़ौत हो जाता है 1963 में। इसकी औलाद में दो बेटे S1 और S2 मौजूद हैं, जबकि एक इसकी बेटी थी D1 जो पहले ही फौत हो गई थी 1960 में। जो बेटी फौत हुई उसकी आगे औलाद मौजूद थी D1, D2, D3 यानी तीन बेटियां उसकी मौजूद थीं। अब जब एफ फौत हुआ तो इंतकाल वरासत दर्ज हुआ। 115 कनाल ज़मीन का वो मालिक था। वो तकसीम हो गई सिर्फ दोनों बेटों में। जो बेटी फौत हुई थी उसकी औलाद को कुछ भी ना मिला। अब ये जो मौजूदा केस है, ये उस फौत शुदा बेटी की एक बेटी ने केस किया 2008 में। ये आप जहन में रखें कि सिर्फ एक बेटी केस कर रही है, बाकी जो दोनों बेटियां हैं वो इस केस में शामिल नहीं है। अब जनाब ये इस्लामाबाद का केस है। 2008 में पहली बार उसने इंतकाल वरासत को चैलेंज किया कि यह गलत तौर पे दर्ज हुआ है, इसमें हमारा भी राइट बनता था जो हमें नहीं दिया गया। अब वो रेवेन्यू ऑफिसर के पास इंतकाल वरासत चैलेंज हुआ। रेवेन्यू ऑफिसर ने इस बेटी के हक में फैसला दे दिया। दूसरी साइड अपील में चली गई रेवेन्यू ऑफिसर के पास ही। उस रेवेन्यू ऑफिसर ने उनकी अपील एक्सेप्ट कर ली और किस बुनियाद पे की? उन्होंने कहा कि ये केस क्योंकि इंतहाई पुराना है इंतकाल वरासत, लिहाजा रेवेन्यू ऑफिसर के पास ये इख्तियार नहीं है कि ऐसे पुराने इंतकाल वरासत को कैंसिल करे। ये इख्तियार सिविल कोर्ट का है, लिहाजा अगर आपने कुछ करना है तो सिविल कोर्ट में जाएं। अब वो बेटी सिविल कोर्ट में चली गई 2012 में। अब जनाब यहाँ ये आपके सामने रख दूं कि जिस ज़मीन का ये इंतकाल वरासत चैलेंज हो रहा है, वो ज़मीन पहले ही 2007 में फ़रोख्त कर दी गई एक हाउसिंग सोसाइटी को। अब 2008 में पहली बार इंतकाल वरासत चैलेंज हुआ है, जबकि वो ज़मीन पहले ही बिक चुकी है 2007 में। अब जनाब हुआ ये कि जब 2012 में सिविल कोर्ट में ये लोग गए तो सिविल कोर्ट ने इसी बेटी के हक में फ़ैसला दिया, यानी इंतकाल वरासत को कैंसिल कर दिया। दूसरी साइड फिर अपील में गई। अपील में भी बेटी के हक में फ़ैसला आया। वो हाई कोर्ट में गए, वहाँ भी बेटी के हक में ही फ़ैसला आया। अब केस पहुँच गया है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में ने इसमें क्या किया, अब आते हैं उस तरफ। अब जनाब इसमें पहले तो वो तमाम 9 पेजेस का ये फैसला है। पहले तो तमाम वो फैक्ट्स बयान हुए हैं, फिर जो दलाइल इसमें दिए गए दोनों वकला की तरफ से उस पे बात हुई है। लेकिन हमने अब आना है जो इसमें फैसला हुआ उस फैसले के उस मेन पार्ट की तरफ, जिसमें अदालत कानून भी बयान कर रही है और अपना फैसला सुना रही है। अब इसके पैराग्राफ नंबर 10 में अदालत कहती है कि जनाब दो तरह की कैटेगरीज हैं। नंबर ए कि एक सिचुएशन ये है कि किसी लीगल हेयर को उसका राइट नहीं मिला तो वो अदालत में आ गया कि जनाब इंतकाल वरासत गलत दर्ज हुआ है, मेरा भी हक बनता था वो मुझे दिया जाए। और बी कैटेगरी ये है कि एक शख्स का राइट बनता था लेकिन वो सोया रहा है, वो आया ही नहीं है अदालत में। और वो तब आया है अदालत के अंदर जब वो ज़मीन आगे कई हाथों में बिक चुकी है। और इस केस में अदालत ने कहा कि ये भी एग्जैक्टली वही केस बन रहा है कि आप 45 साल बाद आ रहे हो। 1963 में वो बंदा फोत हो रहा है और आप आ रहे हो अदालत में 2008 में पहली बार। 45 साल गुजर गए हैं और वो रकबा भी आगे बिक चुका है। और बिका भी किसको है कि वो एक हाउसिंग सोसाइटी को बिका है। और उस हाउसिंग सोसाइटी ने आगे 444 लोगों को वो ज़मीन अलॉट कर दी है। अब इस पे अदालत ने कहा कि जो तीनों नीचे वाली अदालतें थी, ये 11 नंबर पे ये बात हो रही है कि उन तीनों अदालतों ने इस तरफ गौर ही नहीं किया कि ये ज़मीन तो आगे बिक चुकी है हाउसिंग सोसाइटी को। और हाउसिंग सोसाइटी ने 444 प्लाट बना दिए हैं। अब उन लोगों का क्या कसूर जिन्होंने वो प्लाट खरीदे हैं कि उन्हें तो नहीं मालूम था कि इसमें कोई ऐसा फ्रॉड पहले हुआ है, और वो भी 1963 में। और अगर हुआ भी है तो जिन लोगों के साथ हुआ है वो अदालत में आए नहीं है। जब अदालत में नहीं आए तो इन लोगों का तो कोई कसूर बनता ही नहीं है, लिहाजा किसी तरह का नुकसान इन लोगों को नहीं दिया जा सकता। फिर इस पे इसी अदालत ने अपने ही
دو پرانے فیصلوں کا حوالہ دیا جس میں اسی طرح انتقال وراثت کو چیلنج کیا گیا، اور وہ اس گراؤنڈ پہ خارج ہوئے کہ جناب آپ لیٹ ہو چکے ہیں، آپ کو ٹائم پہ آنا چاہیے تھا، آپ نہیں آئے عدالت میں، لہٰذا آپ کا رائٹ نہیں بنتا۔ اب اس میں یہ کلیئر کرتا چلوں کہ جب آپ انتقال وراثت کو چیلنج کرتے ہیں تو اس میں عام طور پہ وہ ٹائم بارڈ نہیں ہوتا، یعنی ٹائم لمیٹیشن اس پہ اپلائی نہیں ہوتی۔ وہاں یہی کہا جاتا ہے کہ وراثتی حق یہ آپ کا بنیادی حق ہے، یہ آپ کو کبھی بھی مل سکتا ہے، لیکن اس پہ عدالت نے کہا کہ وہ اتنا بھی ان لمیٹیڈ نہیں ہے، اگر آپ کا رائٹ بنتا ہے تو آپ ٹائم نہیں آئے عدالت کے اندر۔ اور یہاں ان لوگوں نے ایک خود اپنا نقصان یہ کیا، یہ کہہ کے کہ ہم نے جناب پہلی بار 1992 میں اپنا حق مانگا تھا، یعنی وہ بیٹی کا جو چیلنج کر رہی ہے اس کا خاوند پیش ہوا، اس نے کہا کہ پہلی بار ہم نے 1992 میں حق مانگا تھا، ہمیں انہوں نے تب سے نہیں دیا۔ تو عدالت نے کہا کہ اگر آپ کو 1992 سے یہ بات پتہ ہے کہ آپ کا وراثتی حق آپ کو نہیں دیا گیا، تو آپ اس کو چیلنج کر رہے ہو 2008 میں، تو آپ کسی طور پہ بھی اس کا حق نہیں رکھتے آپ۔ اب جناب اس میں جو پیراگراف نمبر 13 ہے، یہاں سے اب میں پڑھنا شروع کرتا ہوں، یہاں اب تھوڑا سا ہی رہ گیا ٹوٹل فیصلہ باقی، یعنی پیج نمبر 9 پہ ہم آ گئے ہیں۔ اس پہ عدالت کہہ رہی ہے: دا ججز آف دا سبارڈینیٹ کورٹس اینڈ دا سنگل جج آف اسلام آباد ہائی کورٹ، اب کیونکہ تینوں عدالتیں اس میں فیصلہ دے چکی ہیں، یہ اسلام آباد کا یہ فیصلہ ہے، ڈس ریگارڈیڈ دا ابو مینشنڈ ججمنٹ آف دس کورٹ، سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ لوور جو تینوں عدالتیں تھیں انہوں نے ہمارے پرانے فیصلوں کو صحیح طرح سے نہیں دیکھا، دا پرنسپل آف ایکویسنس اینڈ دا فیکٹ آف تھرڈ پارٹی انٹرسٹ ہیونگ بین کریٹڈ ان دا سیڈ لینڈ، کہ ایک تو انہوں نے اس بات کو بھی نہیں دیکھا کہ ایک پارٹی وہ خود اپنے رائٹ کو ٹائملی عدالت پہ نہیں لے کے آئی، 45 سال خاموش رہی ہے، ایک تو اس بات پہ غور نہیں کیا، اور سیکنڈلی اس بات پہ تینوں عدالتوں نے غور نہیں کیا کہ یہ زمین تو آگے بک چکی ہے تھرڈ پارٹی کو، اور اس میں بھی آگے وہ 444 لوگ مالک بن چکے ہیں، اینڈ دیٹ فردر تھرڈ پارٹیز ہیڈ ایکوائرڈ پروپرائٹری رائٹس ان دا سیڈ لینڈ، یعنی ان کے ناموں پہ زمین لگ چکی ہے، اینڈ دیٹ سچ انٹرسٹ واز ایکوائرڈ ان دا لینڈ وچ واز شون ان دا ریکارڈ آف رائٹس آف لانگ اسٹینڈنگ وچ ریمینڈ ان چیلنجڈ، کہ ان کے ناموں پہ زمین محکمہ مال کے ریکارڈ میں آ چکی ہے، اور وہ جو انٹریز ہوئی ہیں ان کو بھی چیلنج نہیں کیا گیا، یعنی ان 444 لوگوں کو بھی فریق نہیں بنایا گیا۔ دا ججز آلسو اگنورڈ دا فیکٹ دیٹ، یعنی اس خاتون کا آگے نام آیا ہے، ٹک نو ایکشن فار 45 ایئرس، 45 سال اس خاتون نے کوئی ایکشن نہیں لیا، اینڈ دیٹ شی سبمٹڈ ہر اپلیکیشن ٹو ریونیو اتھارٹیز اونلی آفٹر دا کریشن آف دا تھرڈ پارٹی انٹرسٹ ان دا سیڈ لینڈ، اور وہ خاتون اس وقت عدالت میں آئی ہے جب وہ آگے زمین ہاؤسنگ سوسائٹی کو بیچ دی گئی ہے۔ دا پلینٹیف ہیونگ اسٹوڈ آئیڈلی بائی الاؤڈ third party interest to be created in the said land and could then not complain and claim the said land۔ تو عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ جب آگے وہ بک گئی ہے زمین تھرڈ پارٹی کو، اب آپ عدالت میں آئیں تو اب آپ کو ہم کوئی ریلیف نہیں دے سکتے۔ اب جناب اس میں جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ نیچے والی تینوں عدالتوں نے ایک ہی فیصلہ دیا ہوا ہے، اور اس خاتون کے حق میں دیا ہوا ہے، اور جب سپریم کورٹ میں معاملہ آیا ہے تو اس کو بالکل تبدیل کر دیا گیا ہے 180 ڈگری پہ، اور کہا گیا ہے کہ یہ غلط فیصلے ہوئے ہیں نیچے والے تینوں۔ اب جناب پیراگراف نمبر 4، یہ اس کا لاسٹ ہے، اس میں عدالت کہہ رہی ہے: دیر فور فار دا افور اسٹیٹڈ ریزنس، کہ جو ہم نے اوپر بیان کر دیا، وی کنورٹ دیز پٹیشنز انٹو اپیلز اینڈ allow them by setting aside all three impugned judgments، کہ تینوں پہلی ججمنٹس ان کو ہم کینسل کرتے ہیں، سیٹ اسائڈ کرتے ہیں۔ کانسیکوینٹلی دا سوٹ فائلڈ بائی، وہ خاتون کا ذکر آیا جس نے کیس کیا تھا، از ڈسمسڈ، اس کا کیس خارج۔ ہو ایور، اب یہاں اب پھر ایک بالکل نئی بات آ گئی، اب اس کو بھی غور کریں، ادھر یہاں یہ اس کو زیادہ دلچسپ بنا رہی ہے۔ ہو ایور if there is any land left in the state of Jalal Shah wherein third party interest has not been created, then Miss Ghulam Fatima daughters or their respective legal heirs, as the case may be, may claim their right thereto in terms of section 4 of Muslim Family Laws Ordinance 1960۔ یہاں عدالت کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی ایسی زمین ابھی بھی موجود ہے
جو ان لوگوں نے آگے ہاؤسنگ سوسائٹی کو نہیں بیچی یا کسی اور کو نہیں بیچی، اس زمین کی حد تک آپ ابھی بھی اپنا کلیم کر سکتے ہو۔ اب یہاں پہلے تو عدالت نے انکار ہی کر دیا کہ آپ کا اب کوئی رائٹ بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ 45 سال کے بعد آ رہے ہو اور یہ زمین آگے بک بھی چکی ہے تھرڈ پارٹی کو۔ لیکن یہاں بالکل اب نئی بات عدالت نے کر دی کہ اگر کوئی زمین رہتی ہے جو بکی نہیں ہے آگے ہاؤسنگ سوسائٹی کو، اس میں آپ البتہ اپنا شیئر لے سکتے ہو۔ یہاں عدالت نے شیئر مان بھی لی ہے ان کا، ان بیٹیوں کا، اور دوسری طرف اوپر انکار بھی کر دیا ہے کہ وہ زمین جو تھرڈ پارٹی کو بک چکی ہے اس میں تو اب آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اب جناب یہ فیصلہ آپ پہ واضح ہو گیا ہوگا کہ عدالت نے وراثتی حق ان کو دینے سے انکار کر دیا، اور اس کی ریزن کیا ہے وہ اوپر بیان ہوگی، لیکن ساتھ ہی ساتھ وراثتی حق بھی دے دیا۔ اب اس میں ایک اور بات بھی آپ کے سامنے یہ آتی ہے کہ ججز ٹو ججز فیصلہ ویری بھی کر سکتا ہے۔ اب جیسے جو لوور کورٹ میں ججز تھے تینوں عدالتوں میں، وہ بھی تو آبویسلی ججز ہیں، انہوں نے بھی تو اپنی طرف سے قانون کے مطابق فیصلہ کیا ہے، اور وہ فیصلہ کیا کر رہے ہیں کہ ان کا رائٹ بنتا ہے، اور وہی جب میٹر سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو سپریم کورٹ کہتی ہے کہ نہیں، آپ کا رائٹ اب نہیں بنتا، اور کیوں نہیں بنتا اس کی وجہ بیان کر دی۔ اب اس میں عین ممکن ہے کہ اب اگر ان دو ججز کے علاوہ کوئی اور دو ججز ہوتے تو وہ بھی اسی فیصلے کو بحال رکھتے۔ تو اس لیے اس میں جہاں، کیونکہ قانون اس طرح سے تو ہے نہیں کہ 2 + 2 = 4، بلکہ یہ تو کیس ٹو کیس میٹر کرتا ہے، سچویشن ٹو سچویشن میٹر کرتا ہے، وہ کلا کے دلائل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آگے جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اپروچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تو فیصلہ کچھ بھی آ سکتا ہے۔ بہرحال یہ فیصلہ ان لوگوں کے لیے اہم ہے جن کے سوالات اس حوالے سے آتے ہیں کہ جناب ہمیں وراثت میں حصہ نہیں دیا گیا، انتقال درج ہوا ہے 1960 میں، 1950 میں، 1980 میں، اتنے سال گزر گئے ہیں، تو کیا اب ہم عدالت میں جا سکتے ہیں؟ تو یہ فیصلہ ان لوگوں کے لیے اہم ہے کہ یس، آپ عدالت میں جا سکتے ہیں، لیکن عدالت اس میں کن کن فیکٹرز کو دیکھتی ہے؟ تو وہ جناب اس میں امپورٹنٹ فیکٹر اس میں یہ سامنے آ گیا کہ اگر وہ زمین آگے بک چکی ہے تو پھر آپ کا یہ چانس ختم ہو جاتا ہے آلموسٹ، کہ آپ کو وہ وراثتی انتقال میں تبدیلی کر کے آپ کا حق آپ کو دیا جائے۔ اب جو جناب اس کو تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں وہ اس کیس کو پڑھ سکتے ہیں، میں نے اس میں جو اہم پوائنٹس تھے وہ آپ کے سامنے رکھ دیے، باقی انشاءاللہ پھر ڈسکس ہوگا۔